بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع عليم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا۔ حاضرین مجلس، مردینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین عزت مآب میرے اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے گھر میں بیٹھنے اور اپنے کلام کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کی توفیق بخشی۔ اور اندازہ تو یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا، ہم لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ صرف ایک رات کو زیادہ بھیڑ جمع ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر لوگ چھٹیاں منانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا عمل پسند نہیں ہے۔ آج کے درس میں 28ویں پارے کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ 28ویں پارے میں اس کی شروعات ہوتی ہے ایک عورت کی شکایت سے، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی انسان کسی کی بات نہ سنے تو نہ سنے، لیکن اگر آدمی دل سے اللہ کو آواز دیتا ہے، دل سے اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا، التی تجادلک فی زوجہا، جو اے اللہ کے رسول آپ سے بحث و مباحثہ کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں۔ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کتاب الطلاق حدیث نمبر 2060/3، کہتی ہے کہ تبارک اللہ الذی وسع سمعہ الاصوات، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو دنیا کی ساری چیزوں کو سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو سنتا ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، ان کے شوہر نے ان کو کہہ دیا تھا، انت علیہ کظہر امی، تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ جو آدمی زمانہ جاہلیت میں ایسا کہہ دیتا تھا
اسے طلاق سے بھی بدتر تصور کیا جاتا تھا، یعنی اس کو جدا ہونا ضروری ہے۔ تو ان کے شوہر نے، اوس بن صامت نے ان کو کہہ دیا کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اب بیچاری اس وقت کے قانون کے مطابق ان کو اب ان کے شوہر کے ساتھ رہنا، یہ اس کی پرمیشن، اس کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی شکایت کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، اکل شبابی ونثرت لہ بطنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری جوانی وہ کھا گئے، میری جوانی سب ختم ہو گئی، اور میں نے اپنا پیٹ ان کے سامنے چیر کر کے رکھ دیا، میرے پیٹ سے میری اولاد ہوئی، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب اگر میں اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھتی ہوں تو پھر یہ کہ بچے میرے بھوکے مر جائیں گے، اور اگر میں اپنے شوہر کے پاس رکھتی ہوں تو پھر جو ہے بچے سنبھل نہیں پائیں گے، ہمارے بچے برباد ہو جائیں گے، اور میں بچوں سے بہت محبت کرتی ہوں، اپنے شوہر سے بھی بہت محبت کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ضد کر رہی تھی کہ نہیں اللہ کے رسول کوئی نہ کوئی راستہ نکالیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہیں پہ بیٹھے ہوئے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، اللہم انی اشکو الیک، اللہم انی اشکو الیک، اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتی ہوں، آج مجھے یہ حکم دے دیا گیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور اس زمانے جاہلیت کے قانون کے مطابق مجھے الگ رہنا ہوگا، اے اللہ تو سننے والا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ خولہ بنت ثعلبہ انا فی البیت، میں گھر کے اندر موجود تھی، اور وہ اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر کے دعائیں کر رہی تھی، میں ان کی آواز سن بھی نہیں پائی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیج کر کے یہ پیغام دیا، وتشتکی الی اللہ، کی یہ عورت جو اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے، واللہ یسمع تحاورکما، آپ دونوں کی بات، اللہ کے رسول کی بات اور خولہ بنت ثعلبہ دونوں کی بات اللہ رب العالمین سن رہا ہے، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی چارہ نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے خولہ بنت ثعلبہ کی آواز سنی، ان کی دعا کو قبول کیا، اور یہ آیتیں اتاری اور یہ حکم دے کر کے بھیجا کہ اب جا کر کے بتلاؤ، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو کوئی اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے، اپنی بیوی کو اپنے ماں کی پیٹھ کی طرح بولتا ہے، حالانکہ وہ ان کی ماں نہیں ہے، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں وہ ہیں جن کے پیٹ سے وہ جنم لیے ہیں، ان کی پیدائش ہوئی ہے، یہ بیویاں ان کی ماں نہیں ہو سکتی ہے۔ انہم لیقولون منکرا من القول وزورا، یہ لوگ بہت بری بات کہہ رہے ہیں۔ اب اگر ایسا شخص کرتا ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کے پیٹھ کی طرح بولتا ہے تو اور اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو اس کے جرم کی سزا یہ ہے کہ اسے غلام آزاد کرنا ہوگا، یا پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ اتنا بڑا کفارہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کہا یا تو غلام آزاد کرے گا، یا پھر 2 مہینے روزے رکھے گا، یا وہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور اس کی بیوی اس سے الگ نہیں ہوگی، اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ کفارہ اسے ادا کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون اتار دیا کہ اب اگر کوئی آدمی اپنے بیوی کو ماں کی پیٹھ کی طرح کہتا ہے تو اسے اس برے قول کی وجہ سے، اس بری بات کی وجہ سے اب اس کو کفارہ دینا پڑے گا، غلام آزاد کرے یا 2 مہینے کا لگاتار، وہ بھی لگاتار روزے رکھے۔ اتنی سخت تاکید اللہ نے نازل کیا، لگاتار ایک بھی روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے، 2 مہینے کا لگاتار روزہ رکھنا ہوگا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اور یہ آیت نازل کر کے اللہ رب العالمین نے جو پریشانی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کی تھی، اللہ نے اس کو دور کیا۔ یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ اگر دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں اور کوئی آدمی آپ کی بات سننے والا نہیں ہے، اگر آپ اپنے رب کو دل سے پکاریں،
انہ هو السمیع العلیم، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ یقیناً آپ کی بات کو سنے۔ اس لیے آدمی کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ذلیل و خوار کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ اس کو ذلیل و خوار کرے گا۔ اللہ کہتا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، کوبتوا کما کوبت الذین من قبلہم، انہیں ویسے ہی ذلیل و خوار ہونا پڑے گا، ان کی ویسے ہی بولتی دنیا کے اندر بند ہو جائے گی۔ اللہ ایسا صدمہ دے گا کہ ان کی زبان پر قفل پڑ جائے گا اور وہ ذلیل و خوار ہوں گے جیسے اس سے ان سے پہلے لوگ ذلیل و خوار ہوئے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے آپ کے لیے واضح آیتیں نازل کیا ہے۔ وللکافرین عذاب مبین، اگر کوئی آدمی اللہ کی ان آیتوں کو نہیں مانتا ہے، انکار کرتا ہے، عذاب مبین، اس کے لیے ذلت آمیز سزا ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھی کہا کو بھی تو، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانے گا، اللہ اسے دنیا کے اندر بھی ذلیل کرے گا، اور جب آخرت میں جائے گا تو اللہ نے کہا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے ذلت بھری سزا سے دوچار کرے گا، اہانت آمیز عذاب میں اللہ رب العالمین اس کو مبتلا کرے گا۔ اس لیے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول جو کہیں اس کو فوراً مان لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ادب سکھایا ہے، بلکہ 2-3 ادب اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو سکھائے ہیں اس سورہ مجادلہ کے اندر۔ ایک ادب یہ اللہ نے سکھایا ہے کہ جب کسی مجلس میں آپ جائیں اور مجلس ساری کی ساری بھری ہوئی ہے تو آپ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھائے نہیں، بلکہ اگر جگہ نہ ہو تو وہاں پہ آدمی جگہ بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والو جب تمہیں مجلس میں یہ کہا جائے کہ کشادہ ہو جائیے، جگہ بنائیے، تو آپ جگہ بنا لیجئے۔ اگر آپ دنیا میں یہاں پہ اپنے بھائیوں کے لیے جگہ بنائیں گے، یفسح اللہ لکم، آپ کے اوپر اللہ رب العالمین کشادگی پیدا کرے گا، آپ کے لیے اللہ جگہ بنائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ نکل جاؤ، مجلس ختم ہو گئی، نکل جاؤ، تو وہاں سے فوراً نکل جاؤ۔ تو یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ جب مجلس میں جگہ نہ ہو تو آدمی کو جگہ بنانی چاہیے، لیکن جگہ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعد میں آنے والا شخص پہلے بیٹھے ہوئے شخص کو اٹھا دے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ مسلم شریف کتاب السلام کی روایت ہے، حدیث نمبر 2170 پہ 7، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی کسی آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کے پھر وہاں پر نہ بیٹھے۔ کوئی آدمی پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، بعد میں کوئی آدمی آئے اور اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو اٹھا دے اور اس جگہ پہ خود بیٹھ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، کہا کہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ اٹھائے نہیں، آس پاس کے لوگوں سے کہے تفسحوا وتوسعوا، کشادگی پیدا کیجئے، جگہ بنائیے، تھوڑی سی جگہ دیجئے، یہ کرنا جائز ہے۔ لیکن چاہے کتنا بڑا سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو جائے، کتنا چھوٹا سے چھوٹا آدمی کیوں نہ بیٹھا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی یہ تعلیم ہے کہ آدمی اس آدمی کو اس کی جگہ سے نہیں ہٹائے گا۔ دیکھیے اسلام کتنا بڑا ادب اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں سارے انسان کس طرح سے برابر ہے کہ کتنا کمزور اور حقیر انسان، غریب انسان کیوں نہ ہو، اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو اگر کوئی خلیفہ وقت بھی آتا ہے اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس جگہ سے اس آدمی کو ہٹا دے اور اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر، یہ اسلام ہے، یہ ہمارا دین۔ اس کے بعد اللہ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات،
اور جو ایمان والے ہیں اور علم والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اگر ایمان ہوگا اور علم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی درجہ بلند کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان کا درجہ بلند کرتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام عملوں سے باخبر ہے۔ تو یہ ایک ادب سکھایا۔ دوسرا ادب اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ آدمی کو برے کاموں میں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے، کسی کے عیب کو بیان کر کے کانا پھوسی نہیں کرنی چاہیے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں۔ اگر ایک جگہ بیٹھے ہوں تو برے کاموں کے لیے کانا پھوسی کرنا یا سرگوشی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ گناہ کے کام میں یا اللہ کے رسول کی نافرمانی میں یا کسی کی دشمنی میں آدمی کانا پھوسی کرے، سرگوشی کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، کہا کہ اس طرح کے برے کاموں کے لیے سرگوشی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ شیطان دل کے اندر یہ برے برے خیالات ڈالتا ہے کہ تم فلاں کے بارے میں یہ بات کرو، فلاں کے بارے میں یہ بات کرو۔ آدمی لوگوں کو سناتا نہیں ہے، دھیرے دھیرے دھیمی آواز میں وہ دوسرے کی بات کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور ایسی بات کسی مومن کو پہنچے گی تو اس کو تکلیف ہوگی، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے انما النجوى من الشیطان، یہ سرگوشی، یہ کانا پھوسی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ شیطان ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے۔ ولیس بضارہم شیئا، یہ مومنوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے الا باذن اللہ، جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومن اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ گناہوں کے کام میں آدمی کانا پھوسی نہیں کر سکتا ہے، البتہ خیر کے کام میں اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر، اسی صورت کے اندر بیان کیا ہے کہ اگر نیکی کا کام ہو اور تقوی کا کام ہو، بھلائی کا کام ہو، تو آدمی چپکے سے کسی کو کچھ بول سکتا ہے۔ چپکے سے اگر اچھے کام کے لیے کسی کو کچھ بولنا ہے تو چپکے سے کان میں اس کے بول سکتا ہے، یہ اجازت ہے۔ لیکن کسی کے عیب کو بیان کرنے کے لیے، کسی کی برائی کو بیان کرنے کے لیے یہ کانا پھوسی یا یہ سرگوشی جائز نہیں ہے، بلکہ اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرگوشی سے بھی منع کیا ہے جس سرگوشی سے کسی کو شک ہو سکے۔ مثال کے طور پہ 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 آدمی آپس میں کانا پھوسی کرنے لگے، تو تیسرے والے کو شک ہوگا تو وہ ان کے بارے میں کچھ غلط سوچے گا۔ 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر آپس میں سرگوشی نہیں کر سکتے، ایک کو چھوڑ کر کے 2 آدمی آپس میں چپکے بات نہیں کر سکتے۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون احد، جب 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں تو 2 آدمی آپس میں چپکے بات نہ کریں، اس لیے کہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے والے کے دل میں کچھ اور بات پیدا ہو، آپ کے تعلق سے کچھ اور بدگمانی پیدا ہو جائے اور پھر وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیا ہے کہ اگر 3 آدمی ہوں تو 2 آدمی آپس میں نہ بات کریں۔ اس طرح سے شیطان ہو سکتا ہے کہ دوسرے کو برائی میں مبتلا کر دے، گناہ میں مبتلا کر دے، برے خیالوں میں اسے شیطان مبتلا کر دے۔ اس لیے آدمی کو بچنا چاہیے۔ سرگوشی اگر کرنی ہے تو آپ نیک کاموں میں کیجئے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیجئے۔ لا خیر، اللہ تعالیٰ نے کہا لا خیر فی کثیر من نجواکم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ سرگوشی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 3 صورت میں جائز ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواکم، تمہاری سرگوشی میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے سوائے 3 چیزوں کے بارے میں اگر آدمی سرگوشی کرتا ہے تو اس کے لیے خیر و بھلائی ہے، اس کے لیے ثواب ہے۔ الا من امر بصدقۃ، کسی کو چپکے سے صدقہ کرنے کا حکم دے، چپکے سے صدقہ کرنے کی بات کہے۔ الا من امر بصدقۃ او معروف، یا کسی خیر کے کام کے لیے بولے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں میں اصلاح پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان اختلاف ہو تو ان میں صلح کرانے کے لیے اگر چپکے سے بات کرتا ہے اور لوگوں میں صلح ہو جاتی ہے تو یہ سرگوشی جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو خیر کے کام کے لیے نہ ہو، ایسی سرگوشی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، اس سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ خاص طور سے عورتوں کے اندر یہ بہت زیادہ بیماری ہے، جہاں 2-3 عورتیں ہو جائیں گی وہیں پہ ایسی آوازیں بات کریں گی کہ بغل والوں کو بھی کچھ نہیں سنائی دیتا ہے۔
اتنی اور یعنی ایسے انداز میں بات ہوتی ہے کہ سامنے والے کو کچھ نہیں پتا چلے اور بغل والے کو سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے. واللہ علم یہ کیسی ٹیکٹس ہے اور یہ کیسا انداز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بات کرنے سے منع فرمایا ہے. آدمی کو اس سے بچنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ، اللہ کا گروہ کون ہے، ان کی کیا صفات ہیں، اللہ والے کون لوگ ہیں. اللہ نے ان کی 5 صفت، اللہ نے ان کے لیے 5 نعمتوں کا ذکر کیا ہے. اللہ کہتا ہے سورہ مجادلہ کی آخری آیتوں میں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. پہلے میں نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی یہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے دوستی کرنا جائز نہیں. اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، رسول کو گالی دیتا ہے، تو اس کے ساتھ دوستی کرنا جائز نہیں ہے. کہا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر، جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو ان لوگوں سے دوستی کرے، ان لوگوں سے محبت کرے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں. ولو کانوا آباءہم، گرچہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو. اگر ان کے باپ دادا اللہ کے دشمن ہو، اللہ کے رسول کے دشمن ہو، تو باپ دادا سے بھی دوستی نہیں کر سکتے ہیں. او ابناءہم، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہو. اگر ان کے خاندان والے ہی، ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار، ان کے بیٹے، ان کے باپ اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو گالی دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، تو ان سے دوستی رکھنا یا ان سے محبت کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، یہ ایمان والوں کی پہچان ہے. اور ایسا آدمی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والوں سے دوستی نہیں رکھے گا، تو اللہ نے کہا اولئک کتب اللہ فی قلوبہم الایمان. ایسا آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دشمنی کرے گا، اللہ اس کو 5 نعمتوں سے نوازے گا. پہلا اللہ کہتا ہے اولئک الذین کتب اللہ فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کو ثابت فرمائے گا، ایمان ان کے دل کے اندر قائم رکھے گا. دوسرا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت اور تائید آئے گی، اللہ جبریل امین سے ان کی مدد فرمائے گا. یہ دوسرا فائدہ، دوسرا انعام. تیسرا انعام اللہ کہتا ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، نہریں بہ رہی ہوں گی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. چوتھا انعام یہ ہے اللہ ان سے راضی ہوگا اور یہ اللہ سے راضی ہوں گے. اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اور 5واں انعام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمائے گا. الا ان حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں. الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اور یہی اللہ والے، اللہ کی جماعت والے، یہ هم المفلحون، یہ کامیاب ہونے والے ہیں، کامران ہونے والے ہیں. تو یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ جو آدمی اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرے، اس کے ساتھ آدمی کو تعلقات توڑ سکتا ہے، اس سے تعلقات ختم کیا جا سکتا ہے. ورنہ اسلام اگر تعلقات کو بحال کرنے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اگر اللہ کی اور رسول کی بات آ جائے تو اس وقت تعلقات کو ختم کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے. اور اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ حضرت کعب بن مالک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان سے 50 دنوں تک تعلقات ختم کر دیا تھا، صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی تھی. جی اتنی بڑی سزا. اور حدیث میں ایسی مسلم شریف کی ایسی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا ہے تو ایک صحابی نے کہا ایک پتھر سے کنکری مار رہا تھا، کہا کہ پتھر مار کر کے شکار مت کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول نہا عن الخزف، اللہ کے رسول نے کنکری مار کر کسی پرندے کو شکار کرنے سے منع کیا ہے. تو وہ نہیں مان رہا تھا. اس صحابی نے کہا واللہ لا اکلمک ابدا، اللہ کی قسم میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا. تو اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا ہے تو اس سے بات چیت بند کی جا سکتی ہے، اس سے تعلقات توڑے جا سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورہ حشر شروع ہوتی ہے۔ سورہ حشر میں بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اس میں سے ایک اللہ بیان کرتا ہے مال فے۔ مال فے وہ مال جو بغیر جنگ کے حاصل ہوتا تھا، اس پر صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہتے یعنی جن راستوں میں خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان میں آپ خرچ کرتے تھے۔ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، اور کیوں اللہ نے ان کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس کی بھی وجہ اللہ نے بیان کی۔ اللہ فرماتا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، دیہاتیوں سے، گاؤں والوں سے اللہ تعالیٰ جو اپنے رسول کو دے رہا ہے مال فے، جو مال دے رہا ہے اس مال میں اللہ کا حق ہے، فللہ وللرسول، اس میں اللہ کا حق ہے، رسول کا حق ہے، ولذی القربى رشتہ داروں کا حق ہے، والیتامی یتیموں کا حق ہے، والمساکین مسکینوں کا حق ہے، وابن السبیل اور مسافروں کا حق ہے۔ یہ 6 قسم کے لوگ ہیں مال فے سے جن کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ تو یہ کیوں خرچ کیا جائے گا؟ یہ مال جو اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے یا آتا تھا تو اللہ کے رسول ان لوگوں میں خرچ کرتے تھے، مسکینوں میں، یتیموں میں، مسافروں میں۔ کیوں اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کا حکم دیا؟ اللہ نے اس کو آگے بیان کیا کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ یہ دولت صرف اور صرف مالداروں میں نہ رہے۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے مالداروں کے ہاتھوں سے غریبوں میں بھی یہ مال گردش کرتا رہے۔ ایک طبقہ اگر وہ مال نہیں ملے گا اور وہ مال آئے گا اور تقسیم نہیں ہوگا، ایک آدمی کے پاس اگر جمع ہوتا رہے گا تو جو آدمی مالدار ہے وہ مالدار ہوتے جائے گا اور جو غریب ہے وہ غریب ہوتے جائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک طبقہ بہت مالدار ہو جائے گا اور ایک طبقہ وہ بہت غریب ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے صدقات کرنے کا حکم دیا ہے اور مال کو تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ جو ضرورت مند ہیں ان کی بھی ضرورت پوری ہو سکے اور وہ اللہ کے مال سے محروم نہ ہو سکے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز کرنے کا حکم دیا ہے فوراً آدمی کو اسے کرنا چاہیے، اور جس چیز سے روکا اس سے فوراً رک جانا چاہیے۔ یہی ایمان ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، صحیح روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا لعن اللہ الواشم والمستوشم، اللہ تعالیٰ گودنے والی گودنا گودوانے والی پہ لعنت فرمائے۔ تو ایک عورت نے جو ہے آ کر کے شکایت کیا، کہا کہ آپ کیسے لعنت بھیج سکتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں کیوں نہ لعنت بھیجوں، جبکہ اللہ نے خود ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جو گودنا گودواتے ہیں یا جو خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں میں جگہ بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جو اللہ کی بناوٹ کو بگاڑتے ہیں، تو میں کیوں نہ لعنت بھیجوں؟ تو یعقوب اس عورت کا نام تھا، اس نے کہا کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، قرآن کے اندر ایسا تو کچھ نہیں ملتا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا لو قرأتیہ لوجدتیہ، اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کہتا ہے کہ رسول جو کچھ تمہیں کرنے کا حکم دے اسے فوراً کرو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے منع کیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے قرآن کے اندر، اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتا گویا کہ وہ اللہ کی بات کو نہیں مانتا۔ جس پر اللہ کے رسول لعنت بھیجے اس پہ اللہ رب العالمین کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے آپ کی بیوی کو بھی تو دیکھا ایسا کرتے ہوئے، تو کہا کہ جاؤ دیکھ لو، اگر میری بیوی ایسا کی ہوگی یا کرتی ہوتی تو پھر میں اسے طلاق دے دیتا۔ پھر ام یعقوب گئی اور انہوں نے دیکھا تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مخالف ہو۔ پھر آ کر کے بتایا کہ نہیں صحیح ہے، اور وہ عورت باز آ گئی۔ تو یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ جہاں بھی حدیث سے پاک آ جائے آدمی کو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انصار اور مہاجرین کی فضیلت بیان کیا ہے ان کے عملوں کی بنیاد پر۔ اللہ نے مہاجروں کی فضیلت بیان کی
انصاریوں کی فضیلت بیان کی، ان کی ایک قربانی کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ پہلے کیا بیان فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ فقیر محتاج مہاجرین جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کے مال کو چھین لیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ مہاجرین سارے کے سارے سچے ہیں۔ یہ اللہ نے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کیا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام یہ مہاجرین سچے ہیں، اور انصاریوں کے بارے میں کہا والذین تبوؤا الدار والایمان، اور جن لوگوں نے مدینہ کو اپنا جائے مقام، اپنا مقام اور ٹھہرنے کی جگہ بنائی اور مدینے کو اختیار کیا اور ایمان کو اختیار کیا، یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے جاتا ہے ان سے محبت کرتے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور وہ اپنے دل میں کوئی ضرورت نہیں پاتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے کہا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ مہاجرین کے بارے میں کہا اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں، اور انصاریوں کے بارے میں کہا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ، جن کی صداقت کی گواہی اللہ دے، جن کی کامیابی کی گواہی اللہ دے، جن سے رضامندی کا اظہار اللہ فرمائے، ایسے لوگوں کی شان میں گستاخی کرنا یا ان کو گالی دینا یا ان کو برا بھلا کہنا یہ کفر ہے، اور ایسا آدمی کافر ہو جائے گا۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی آدمی اگر زبان درازی کرتا ہے اور ان کو برا بھلا کہتا ہے، جن کی شہادت، جن کے ایمان کی شہادت اللہ نے دیا، ان کے ایمان کی گواہی اللہ نے دیا، ان کے ایمان کو معیار قرار دیا کہ اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو صحابہ کرام کے طریقے پر چلو، ان صحابہ کو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو میرے بھائیوں حقیقت میں وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑی قربانیاں دیا ہے صحابہ کرام نے، اپنی ضرورت پر اپنے مسلمان بھائیوں کی ضرورت کو ترجیح دینا اگر سیکھنا ہو تو صحابہ کرام سے سیکھیے۔ جی بڑی پیاری حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب السلام کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 2050 پر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ دیکھیے حدیث پڑھ دیتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، صحابہ کرام نے کیسی قربانیاں دیا ہے اور دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر کیسے ترجیح دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت، مسلم شریف 2050 پہ 4 نمبر کی حدیث اس طرح، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی مجحود، فارسل الى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي الا ما، فارسل الى اخرى فقالت مثل ذلك حتى قالت كلهن والذي بعثك بالحق ما عندي الا ما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليله، فقال رجل من الانصار انا يا رسول الله، فانطلق به الى رحله فقال لامراتي هل عندك شيء، فقالت ما عندنا الا قوت الصبيان، قال فعلليهم بشيء الى اخر الحديث۔ لمبی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑی بھوک لگی ہے، بڑی بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے گھر بھیجا، کہا کہ میری فلاں بیوی کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ کیا اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے۔ تو ایک بیوی کے گھر سے جواب آیا والذی بعثک بالحق ما عندی الا ما، اے اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ فارسل الی اخری، کہا دوسرے کے پاس جاؤ، میمونہ کے پاس جاؤ، اس کے گھر کچھ مل جائے۔ میمونہ رضی اللہ عنہا نے کہا میرے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ کہا صفیہ کے پاس جاؤ، وہاں سے بھی وہی جواب آیا۔
کہا ام سلمہ کے پاس جاؤ، وہاں سے بھی وہی جواب آیا۔ کہا زینب کے پاس جاؤ، وہاں سے بھی وہی جواب آیا۔ کہا جویریہ کے پاس جاؤ، کہا ان کے وہاں سے بھی انہوں نے بھی یہی کہا، والذی بعثک بالحق ما عندی من اللہ حتی قالت کلہن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ایک ساتھ آپ کی زندگی میں موجود ہیں، 9 بیویوں کے گھر میں۔ کہا عائشہ سے پوچھ لو، حضرت عائشہ نے کہا والذی بعثک بالحق ما عندی الا ما، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میرے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، نبی کی 9 بیویاں، گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ اندازہ لگائیے، پھر بھی کبھی شکایت نہیں کرتی تھی کہ میرے گھر میں کچھ نہیں۔ یہ نبی کی بیویاں تھیں۔ آج ہمارا حال دیکھیے کیا ہے، 9 بیویاں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کبھی اللہ کے رسول سے نہیں کہا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ کیوں نہیں انتظام کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت نہیں کیا۔ جب آپ کے سارے گھروں سے یہ جواب آیا کہ پانی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا، من یضیف هذا اللیل، اے میرے ساتھیو، یہ میرا مہمان ہے، یہ مہمان رسول ہے، آج اس مہمان رسول کی ضیافت کون کرے گا؟ فقام رجل من الانصار، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اس کی ضیافت کروں گا۔ اسے بھی نہیں معلوم ہے کہ اس کے گھر میں بھی کچھ ہے کہ نہیں، لیکن مہمان رسول ہے۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا، فوراً لے کر کے چل گئے۔ اللہ کے رسول لوگوں کے سامنے اعلان کرتے تھے، ابھارتے تھے، لے کر کا فانطلقا بہ الی رحلہ، اپنے گھر لے کر کے چلے گئے۔ بیوی سے پوچھا بھی نہیں کہ گھر میں مہمان لے کر کے آؤں یا نہ آؤں، مہمان رسول اعلان کیا، لے کر گھر چل دیے۔ ہم لوگ تو جب تک جو ہے موبائل کے ذریعے سے ہوم منسٹر سے پرمیشن نہیں لیتے ہیں تب تک کسی کو نہیں لے جا سکتے ہیں۔ اگر بغیر پرمیشن کے لے گئے تو پھر خیر نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ مسجد میں اگر کچھ ہو تو اپنی نظریں نیچے جھکائے ہوئے رہتے ہیں، امام صاحب ہم کو دیکھ کر کے نہ بول دیں۔ لیکن یہ دیکھیے صحابہ کرام، کہا اللہ کے رسول میں لے کے جاؤں گا، اسے بھی نہیں معلوم ہے اس کے گھر میں کچھ ہے کہ نہیں ہے، لے کے چل دیا۔ گھر میں گیا، بیوی سے پوچھتا ہے هل عندك شيء، تمہارے پاس کچھ ہے؟ کچھ بھی ہے؟ یہ مہمان رسول ہے، میں لے کر کے آیا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ کہاں ہے؟ ما عندنا، ہمارے پاس بھی تو کچھ نہیں ہے، ہاں بچوں کے کھانے کے لیے تھوڑا سا کھانا میں نے رکھا ہوا ہے، تھوڑا سا کھانا ہے بچوں کا، وہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام ہے۔ کہا کہ وہی لے کر کے آؤ۔ وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِ السِّرَاجَ، مہمان جب آ جائے مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، مہمان آئے گا چراغ کو بجھا دینا، وَأَرِيهِ أَنَّا نَاكُلُ، اور ایسا دکھانا کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ بچے سوئے ہوئے ہیں، فَعَلِّلِهِمْ بِشَيْءٍ، بچوں کو کسی چیز سے بہلا پھسلا دینا، کھلونا سے، کسی بھی چیز سے پھسلا دینا، بہلا دینا، وہ کھانا مہمان کے سامنے لا کر کے پیش کرو اور چراغ کو بجھا دو اور ساتھ میں بیٹھ جائیں گے۔ مہمان رسول کھائے گا لیکن ہم نہیں کھائیں گے، یہ دکھانا اریہ انا ناکل، مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی چاہیے۔ کہا کہ کھانا کم ہے، اگر ہم کھائیں گے تو یہ بھوکا مہمان رسول ہے، یہ کیسے کھا سکتا ہے؟ اس لیے برتن میں ہاتھ لے جانا اور اٹھانا نہیں، بغیر دانا اٹھائے ہوئے منہ تک اپنے ہاتھ کو لے جانا اور یہ شو کرنا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مہمان کھا چکا، دخل الضیف اذا اکل الضیف، وہ مہمان کھا گیا، یہ لوگ بھوکے سوئے، بچے ان کے بھوکے ہیں، بچوں کو اب کے کھانے کے لیے کوئی کچھ نہیں ہے۔ صبح ہوتی ہے، یہ انصاری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول ان کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں اور اللہ کے رسول کہتے ہیں لقد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما اللیلہ، تم نے اور تمہاری وائف نے رات جو ہمارے مہمان کے ساتھ کیا ہے، رات جو کارنامہ انجام دیا ہے، اللہ کو بہت پسند آیا، اللہ کو بہت پسند آیا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے جبریل امین کو بھیج کر کے تمہارے بارے میں یہ آیت اتار دیا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ہے جو اپنی ضرورت پر دوسری لوگوں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔
یہ صحابہ کرام ہے، بڑا مقام ہے، بڑی قربانیاں ہیں ان کی۔ اگر صحابہ کرام کی قربانیوں پر میں بولوں تو گھنٹوں لگ جائیں گے۔ ایسی ایسی قربانیاں صحابہ کرام کی ہے، ایمان کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کیا نہیں کیا صحابہ کرام نے۔ جس موڑ پہ دیکھیے صحابہ کرام حاضر ہیں۔ ہمارا ہم کیا، وہ کیا ہے، کیا تھا؟ آخرت ان کی نظر میں تھی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ آخرت ان کی نظر میں تھی کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین ہمیں آخرت میں کامیابی دے دے، اور وہ سوچتے تھے کہ ہم اپنے آخرت کے لیے کیا بھیجیں۔ اور یہی حکم تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دیا ہے، یہی حکم تو اللہ ایمان والوں کو کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان سوچے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا آگے بھیجا ہے، جو اس کی آخرت میں کام آنے والی ہے اس کے بارے میں سوچے، اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دیا تھا، اور صحابہ کرام اس تعلیم پر عمل کرتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں بد زبانی نہیں، بلکہ اللہ نے دعا کرنے کا حکم دیا کہ جو تم سے پہلے ایمان والے، جو صحابہ کرام، جو تابعین، جو گزر گئے ہیں، جنہوں نے بڑی قربانیاں پیش کیا ہے دین کے لیے، تب ہمارے پاس دین پہنچا ہے، ان کے لیے دعائیں کرو۔ اللہ نے دعا سکھائی، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، جو ان کے بعد آئے وہ یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں سبقت لے گئے، جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے یہ صحابہ کرام ہیں، ان کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ اللہ سے دعا کرو، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، ان ایمان والوں کے تعلق سے اللہ ہمارے دل میں حسد نہ رکھے، کینہ نہ رکھے، کپٹ نہ رکھے، بغض نہ رکھے، ان کے لیے ہمارا دل صاف ہو۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، تو ان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل میں صحابہ کرام کے لیے کوئی کینہ کپٹ نہ رکھے۔ وہ صحابہ کرام ہیں، وہ اللہ کے رسول کے جانثار ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی گزاری۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ، اگر کسی آدمی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھنٹہ گزارنے کا موقع مل گیا، ان کی ایک گھنٹہ کی عبادت تمہارے پورے عمر کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ، وہ صحابہ کرام تھے۔ آج ان صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں لوگ، ان صحابہ کرام کے بارے میں یہ مرزا، یہ انجینئر، یہ کمبخت نالائق جس کو عربی کی عین نہیں آتی ہے، وہ صحابہ کی شان کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان صحابہ کو گالی دیتا ہے جن کے بارے میں امام کائنات نے کہا تھا، لا تمس النار من رآنی، جس نے مجھے دیکھ لیا اسے جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکتی ہے، ولا امرا من رآنی، یہی نہیں میرے صحابہ کو جس نے دیکھ لیا جہنم کی آگ اسے بھی نہیں چھو سکتی ہے۔ اسے یہ جاہل آدمی ان صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، ارے وہ آسمان ہے، تم ان کے خاکے پا کے برابر بھی نہیں ہو، وہ کہاں آسمان اور تم کہاں زمین پر لنگڑے لولے، تم صحابہ کرام کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہو، جن کے بارے میں صحابہ نے کچھ نہیں کہا، جن سے جنگیں ہو رہی ہیں، حضرت علی سے لڑائی ہو رہی ہے، حضرت علی سے پوچھا گیا کہ ان کے لوگ بھی جو ہے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں، تو کیا ان کے لوگ جہنمی ہوں گے، ہمارے لوگ جنتی ہوں گے؟ حضرت علی نے کہا تھا کہ نہیں، قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے شہداء بھی جنت میں ہیں، ان کے شہداء بھی جنت میں ہیں، یہ سب صحابہ کرام جنت میں ہوں گے۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے۔ ان کے درمیان اختلاف ہوا، کیا ہوا، تم کو کیا ہے اس سے لینا دینا بھائی؟ صحابہ کرام کے درمیان اگر کچھ باتیں ہوئی ہیں تو آپ کو اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ اس میں گھس کر کے کوئی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ابو بکر کو کافر بولتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، عمر کو کافر بولتا ہے، اس ابو بکر کو کافر بولتا ہے جس کے بارے میں 10 بار امام کائنات نے کہا ابو بکر فی الجنہ،
ابو بکر جنتی ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک کہا، دیکھیے بات کہاں سے کہاں آ رہی، صحابہ کرام کے بارے میں بات آتی ہے تو میرا دل ایک دم عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارے تم کو جنت کے ایک دروازے سے جانے کی جگہ مل جائے وہ بہت بڑی بات ہے، لیکن امام کائنات نے صحیح مسلم کی روایت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ جنت کے تمام دروازوں سے جسے پکارا جائے گا، من هل احد يدعى من تلك الابواب كلها یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا خوش نصیب ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ اللہ کے رسول نے کہا رجو ان تکون منهم، اے ابو بکر جس کو جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا وہ تو ہوگا۔ اللہ اکبر، باب الصلاۃ سے، باب الصدقہ سے، باب الریان سے، باب الیمین سے، باب الایمن سے، سب سے باب الجہاد سے، جس سے تمام دروازوں سے جسے پکارا جائے گا وہ میرا یار میرا ابو بکر ہوگا۔ اس ابو بکر کو لوگ کافر بولتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس ابو بکر کو کافر بولتے ہیں۔ کیا کہیے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول نے کہا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کا جب تذکرہ ہو تو اپنی زبان بند رکھو۔ امسکوا، صحیح حدیث ہے، اذا ذکر اصحابی، آپ بھی یاد کر لیجئے، کوئی آپ سے پوچھے صحابہ کے بارے میں کچھ کہے بس ایک حدیث سنا دیجئے، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کا تذکرہ ہو اپنی زبان بند رکھو، تیری کوئی مجال نہیں اور تجھے کسی نے پرمیشن نہیں دیا کہ میرے صحابہ کی شان میں تم زبان درازی کر سکو، اپنی زبان کو کھول سکو۔ ہم سکو، اپنی زبان بند رکھو، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ لیکن جو ہے ان کے آپسی اختلافات کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے اور حدیث کا غلط سلط معنی بیان کر کے، میری تقریر آپ سن لیجیے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو انجینئر مرزا نے جو اعتراض کیا تھا، میں نے حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیا ہیں اور ان کے بارے میں کیا حکم ہے، یا جو لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور یہ اعتراض کرتے ہیں ان کا کیا جواب، یہ سب میں نے بتایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام ہیں، یہ صحابہ ہیں، یہ اللہ کے رسول نے کہا اصحابی کالنجوم، یہ میرے صحابہ یہ ستاروں کی طرح ہے، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا ذریعہ ہوں، میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کا ذریعہ ہے۔ لیکن جب میرے صحابہ جائیں گے تو دنیا کے اوپر وہ آئے گا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، فتنہ، فساد، اختلافات، یہ سب آنا شروع ہو جائیں گے جب ہمارے صحابہ کرام چلے جائیں گے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کے بعد کتنے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے، کتنی بڑی بڑی برائیاں اور کتنے بڑے بڑے اختلافات ہوئے صحابہ کرام کے جانے کے بعد۔ تو صحابہ کرام کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ڈرایا ہے کہ یہ ان کے لیے دعا کیجیے، صحابہ کرام کے لیے دعا کیجیے، ان کے بارے میں غلط بیانی مت کیجیے، کچھ بھی ہو، ارے وہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھی، اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے بڑی قربانیاں دیا ہے اور بہت آپ کا ساتھ دیا ہے، اس لیے ان کی قدر کرنا، ان کا احترام کرنا۔ صحابہ کرام کے فضائل پر بھی میری تقریر ہے، آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کے اندر، اچھا دیکھیے صحابہ کرام کی فضیلت کی بات آئی ہے، ایک صحابی سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ پورے مسلمانوں کی جان کو خطرہ تھا، اتنی بڑی غلطی انہوں نے کیا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے، ان کے بارے میں اللہ نے آیت اتاری۔ وہ آیت سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن سے دوستی مت کرو، اپنے اور میرے دشمن کو دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودۃ، تم ان سے محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہو، اور وہ لوگ ہیں کہ جو چیز تمہارے پاس تمہارے نبی لے کر کے آئے اس کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں، انہوں نے تیرے رسول کو نکالا، تم کو نکالا، ان سے دوستی مت کرو۔ یہ آیت نازل ہوئی کن کے بارے میں؟ حاطب بن بلتا رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ حاطب بن بلتا، صحیح بخاری کی روایت ہے 3983 نمبر کی حدیث، حضرت حاطب بن بلتا رضی اللہ عنہ کے رشتے کے بال بچے مکہ میں تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پلاننگ لکھ کر کے ایک خط میں
ایک عورت کے ذریعے سے مکہ بھیج دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیا کہ ایک عورت ہے جو آپ کی جنگ کی ساری پلاننگ لے کر کے مکہ جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، حضرت عمار کو بھیجا، مقداد بن اسود کو بھیجا، زبیر کو بھیجا، طلحہ کو بھیجا، ابو مرثد غنوی کو بھیجا اور عمرو بن عاص کو بھیجا۔ علی، عمار، عمرو، طلحہ، زبیر، مقداد، ابو مرثد الغنوی، 7 لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ، روضہ خاک جگہ ہے، وہاں پہ وہ عورت ملے گی اور اس کے پاس پوری پلاننگ ہے، وہ لے کر کے مکہ جا رہی ہے، اسے لے کر کے آؤ۔ جب یہ لوگ گئے اس کے پاس تو اس عورت سے کہا کہ جو خط تمہارے پاس ہے، جو کتاب تمہارے پاس ہے، وہ مجھے لا کر کے دو۔ عورت بولنے لگی نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ نے کہا ہے اور ہمارے رسول نے کہا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، ہمارے رسول نے کہا تو سچ کہا ہے۔ تم جلدی سے اخرج الکتاب، تم یا تو وہ لیٹر نکال دو یا پھر ہم تمہاری چوٹی کھول دیں گے، یا بعض روایتوں میں ہے کہ اگر نہیں کھولو، نہیں دو گی تو پھر ہم تمہارے سارے کپڑے اتار کر کے چیک کریں گے۔ تو اس عورت نے اپنی چوٹی سے وہ چوٹی کے اندر گھسائے ہوئے چوٹی، ذخیرہ جو چوٹی بناتے ہیں، لیٹر کو چوٹی میں، یعنی لیٹر کو موڑ کر کے چوٹی کے اندر رکھ کر کے وہ چوٹی کر لی ہوئی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ تو اس چوٹی کو کھول کر کے اس نے نکالا اور دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صحابہ کرام اس کو لے کر کے آئے اور اس کے اندر دیکھا تو پوری کی پوری پلاننگ لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جانتے ہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جن کو بھی لوگ کافر بولتے ہیں، بڑے جذباتی اور دین کے معاملے میں بڑی سخت تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہا قال عمر دعني قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین دعني لعذرب عنق هذا المنافق۔ اللہ کے رسول، اس نے اللہ سے خیانت کیا ہے، اللہ آپ سے خیانت کیا ہے، مومنوں سے خیانت کیا ہے، اللہ کے رسول مجھے تھوڑی سی مہلت دیجئے، میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ یہ منافق ہو گیا حاطب بن بلتع، اس نے ہماری بات دشمن کو پہنچانے کی کوشش کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن بلتع سے پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا، میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر میں یہ تھوڑی سی جانکاری ان کو دے دوں گا تو ہمارے بال بچے جو مکہ میں ہیں، یہ احسان ہوگا ان پر، تو ہمارے بال بچوں کی وہ لوگ رکھوالی کریں گے، دیکھ بھال کریں گے، کچھ پیسے وغیرہ بھی دینے کا ذکر حدیث کے اندر ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک دم بہت غلط بات ہے، ایک آدمی کے فائدے کے لیے پوری قوم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات کہی کہ آپ مجھے حکم دیں، آپ مجھے پرمیشن دیں، حکم نہیں، کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجیے، اجازت دیجیے اس کی گردن اڑا دوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی غلطی کیا تھا حاطب بن بلتع نے۔ پھر کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یا عمر انک لا تدری، اے عمر آپ کو معلوم نہیں ہے، ان اللہ اطلع اللہ علی اہل بدر، یہ حاطب بن بلتع بدری صحابی ہیں، یہ حاطب بن بلتع بدر کی جنگ میں شریک ہونے والے صحابی ہیں، اور جو بدر کے اندر شریک ہوئے، اللہ رب العالمین نے بدری صحابیوں کے بارے میں کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اطلع اللہ علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، اے بدری صحابیوں جاؤ، تم جو کرنا ہے کرو، ہم نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ، یہ مقام صحابہ کا۔ حضرت عمر بن خطاب نے سنا، راوی بیان کرتے ہیں قد دمعت عین عمر بن خطاب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کاش میں بھی بدر کے اندر شریک ہوتا۔ وہ ایمان نہیں لائے تھے تو جو ہے بدر کے اندر وہ شریک نہیں ہو سکے تھے، تو وہ رونے لگے کہ بدری صحابیوں کا اتنا بڑا مقام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور پھر کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو یہ مقام دیکھیے، اتنی بڑی غلطی کیا تھا حاطب بن بلتع نے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ صحابہ ہیں، یہ بدری صحابہ ہیں، ان کے گناہوں کو، تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اے عمر، آپ کو یہ پرمیشن کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے ان کے بارے میں غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے۔ بتائیے، صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے منع کیا، عمر بن خطاب کو منع کیا، کیا آپ کو نہیں معلوم؟ یہ نہیں معلوم یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو ان کا مقام کیا معلوم؟ یہ مقام ہے صحابہ کرام کا۔ اس لیے صحابہ کرام کا احترام کرنا
یہ بہت ضروری ہے، اور ان کی عزت کی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں کوئی غلط بیانی کرے تو ہم اس کا ڈیفینس کریں، اس کا دفاع کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان کیا ہے، اگر کوئی آدمی مشرک ہے تو کیا اس کے ساتھ، اگر وہ آپ کا خیر خواہ ہے، آپ سے دشمنی نہیں رکھتا ہے، تو کیا اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جا سکتا ہے، معاملات کیا جا سکتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیا جا سکتا ہے اگر اس کے دل کے اندر دشمنی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ رب العالمین تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے دین کے بارے میں قتال نہیں کیا، تم سے لڑائی کرنے وہ نہیں آتے ہیں، ولا يخرجوكم من دیارکم، وہ تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں۔ مکہ کے لوگوں کے بارے میں جو کافر، جو مشرک ہیں، جو آپ سے جنگ نہیں کرتے ہیں، آپ کو آپ کے گھروں سے نکالنے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں ان تبروہم وتقسطوا الیہم، تو آپ ان کے ساتھ احسان کیجیے، آپ ان کے ساتھ عدل کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غیر مسلم اگر ہمارا دشمن نہیں ہے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے اجازت دیا ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار و مشرکین جو رشتہ دار تھے وہ آتے تھے، وہ ان کی قدر کرتے تھے، ماں اگر مشرکہ ہے وہ بھی آتی تھی، اس کی بھی لوگ قدر کرتے تھے۔ تو اگر غیر مسلم ہے اور اگر وہ کٹر دشمن نہیں ہے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح سے اور بھی کئی صورتیں، سورہ صف ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو آخرت کی فکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور کہا کہ وہ تجارت اصل تجارت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ رب العالمین ایسی تجارت کے بارے میں بتلاتا ہے جو آپ کو عذاب علیم سے ڈرائے بچائے گا۔ وہ تجارت یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں اللہ پر، رسول پر، اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے نفسوں کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین نے یہ تجارت بتلائی ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ بتایا ہے۔ اسی طرح سے سورہ جمعہ ہے، سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی اذان سے پہلے دکان وغیرہ سب بند کرنے کا حکم دیا ہے اور جمعہ میں شرکت کرنے کی تعلیم دیا ہے۔ سورہ منافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ آدمی مال اور دولت کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو جائے، اور اللہ نے جو مال دیا ہے موت آنے سے پہلے وہ اپنے آخرت کے لیے خرچ کرے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم ان مالوں میں سے خرچ کرو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، تم میں سے کسی کی موت آنے سے پہلے موت آئے گی، کہے گا لولا اخرتنی الى عجل قریب، اے اللہ اگر تھوڑی دیر مہلت مل جاتی، فاصدق واکن من الصالحین، تو میں صدقہ کرتا اور صالح اور نیک لوگوں میں سے بن جاتا۔ اللہ کہے گا لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب جس کی موت کا وقت آ جائے تو ایک سیکنڈ کا لیٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے مالوں کے ذریعے سے آپ اللہ سے تجارت کیجئے، اللہ سے بزنس کیجئے، اپنے مالوں کے ذریعے سے، اپنے جانوں کے ذریعے سے، اپنے نفس کے ذریعے سے، اپنے خواہشات کی قربانی کے ذریعے سے اس کو وہ بزنس کیجئے، وہ تجارت کیجئے اور جنت کو خریدنے کی کوشش کیجئے۔ اسی طرح سے سورہ تغابن ہے، سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بتلائی ہے، بڑی اہم بات ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی مصیبت آتی ہے اس کی تین وجہ ہوتی ہے، یا تو انسان کی بدعمالی ہوتی ہے، یا ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس عذاب کے ذریعے سے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی مرضی سے ہی آتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تعلیم تمام مومنوں کو دیا ہے، وقت بہت زیادہ ہونے جا رہا ہے، بس یہ آیت بتا کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تعلیم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آگ سے بچاؤ وقودها الناس والحجارہ،
جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جہاں پہ بڑے سخت مضبوط فرشتے مقرر ہیں پہرے کے لیے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ جو انہیں کرنے کا حکم دیتا ہے فوراً انہیں کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دیا ہے کہ ہر انسان کے اندر سب سے پہلے اپنی بچاؤ کی فکر ہونی چاہیے، سب سے پہلے آدمی خود سدھرے، اپنی اصلاح کرے، جو غلطی کیا اس سے توبہ کرے، جو گناہ کیا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اور خیر کے کام میں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے، پھر اپنے بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنی بیوی کی، اپنی اولاد کی تربیت کرے، ان کو کوشش کرے کہ وہ نیک ہو جائیں، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ان کے لیے بھی کوشش کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی باپ اچھا ہے اور بچوں کی تربیت نہیں کرتا ہے تو اس باپ سے پوچھا جائے گا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی کو اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس کو اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے مال کی ذمہ دار ہے، عورت شوہر کے گھر کو سنبھالنے کی ذمہ دار ہے، اگر وہ اس سے کوتاہی ہوتی ہے تو اسے بھی اللہ رب العالمین پوچھے گا، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اس لیے اس کی فکر کیجئے، اپنے گھر کی فکر کیجئے، اپنے بچوں کی اصلاح کی کوشش کیجئے، اگر ان کے اندر کوئی خامی ہے، خرابی ہے، ان کو سمجھائیے، ان کو بجھائیے، ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کیجئے، سیدھا راستہ ان کو دکھائیے، اچھے راستوں کی رہنمائی کیجئے، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہماری جو ماتحت میں جو بھی لوگ رہتے ہیں، چاہے بیوی ہو، بچے ہوں، کام کرنے والے ہوں، سب کی اصلاح کی ذمہ داری یہ ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ کس طرح سے ہم ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں، یہ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا اور سوچنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اخیر میں ایک بات یہ بتلائی ہے، 4 عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، 2 نیک عورتیں ہیں اور 2 بری عورتیں ہیں۔ 2 بری عورتیں 2 نبیوں کی زوجیت میں تھیں، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی کا اللہ نے ذکر کیا، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی کا اللہ نے ذکر کیا، کہا کہ ان کے اندر بھی نصیحت ہے۔ اللہ یہ مثال بیان کر رہا ہے، یہ نبی کی دونوں بیویاں ہیں اور دونوں نبی کی ماتحت میں رہتی تھیں، لیکن دونوں نے اپنے شوہر سے خیانت کیا تھا۔ خیانت اس معنی میں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، اور لوط علیہ السلام کی بیوی جب بھی لوط علیہ السلام کے پاس کوئی نیا مہمان آتا تو جا کر کے اپنے قوم کو خبر کر دیتی تھی۔ تو یہ نبی کی دونوں بیویاں تھیں، لیکن دونوں کے دونوں نافرمان تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا کہ ان سے کہا جائے گا قیل ادخلا النار مع الداخلین، اللہ ان کو جہنم کی آگ کے اندر داخل کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی نیک ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی بیوی نیک ہی ہو جائے، اور اگر وہ نیک نہیں ہوتی ہے، اس کو سمجھاتا ہے، وہ نہیں مانتی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو سزا دے گا۔ کوئی نیک آدمی کسی بھی اپنے رشتہ دار کو نہیں بچا سکتا۔ نبی نبی ہیں، لوط علیہ السلام نبی ہیں، نوح علیہ السلام نبی ہیں، وہ اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ نے کہا کہ دونوں سے قیل ادخلا، نبی لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، دونوں سے کہا جائے گا کہ تم جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر عورت ایمان نہیں لائے گی، نیک عمل نہیں کرے گی، اس کا شوہر کتنا بڑا نیک اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اس کا شوہر اسے جنت میں لے جا سکتا نہیں لے جا سکتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 نیک عورتوں کا ذکر کیا، ایک فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور ایک مریم علیہ السلام۔ یہ 2 عورتوں کی مثال اللہ نے بیان کیا ہے اور کہا کہ یہ مومنہ مردوں اور عورتوں کے لیے نصیحت ہے، مثال ہے۔ امرأۃ فرعون، یہ فرعون کی بیوی کو دیکھیے، فرعون کتنا ستاتا تھا، مفسرین نے لکھا ہے بہت ستاتا تھا، بہت مارتا تھا، بہت سزائیں دیتا تھا، اتنی تکلیف ان کو دیتا تھا کہ حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا کیا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں میرے لیے گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ، اور فرعون سے اور اس کے ظلم سے اللہ ہمیں نجات دے دے۔ اتنا ظلم کرتا تھا، بہت ستاتا تھا، بہت مارتا تھا، لیکن صبر کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں میرا گھر بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسیہ کے لیے جنت میں گھر بنائے گا،
اسپیشل ان کے لیے ایک گھر ہوگا. یہ بڑی باکمال عورت تھی کہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی بیوی ہونے کے باوجود بھی ایمان کی حفاظت کی, اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھا. اور ایک مریم علیہ السلام جن کو بغیر شوہر کے اللہ نے اولاد دیا, بڑی پاک دامن اور نیک عورت, اپنی عزت کو بچا کر کے رکھا. اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کیا ہے, یہ بڑی فرما بردار اور بڑی نیک عورت تھی حضرت آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام. یہ دو نیک بیویاں ہیں, دو نیک عورتیں ہیں. مومنہ عورتوں کے لیے ان کے اندر سبق ہے, درس ہے, اور یہ نمونہ ہے, آئیڈیل ہے ہم مسلمان مردوں کے لیے, مسلمان عورتوں کے لیے, کہ اگر چاہے آدمی کتنا برا کیوں نہ ہو, اگر وہ آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہے تو آدمی حفاظت کر سکتا ہے. چاہے شوہر کتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو, کتنا بڑا اللہ کا نافرمان کیوں نہ ہو, اگر آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہے اور عمل کرے اور اپنی آخرت کی فکر کرے تو اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے, جیسے آسیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ایمان کو بچایا. تو یہ مثالیں ہیں. تو آدمی کو چاہیے کہ ان نیک عورتوں کی جو اللہ نے مثال دیا ہے, ہماری عورتیں ان نیک عورتوں کی پیروی کریں, اور جو بری عورتوں کی اللہ نے مثال بیان کیا ہے ان سے سبق لیں, اور یہ سوچیں کہ اپنے عمل کے بغیر آخرت میں کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے, چاہے کسی نبی کی, کسی پیر کی, فقیر کی, مولوی کی بیوی کیوں نہ ہو, اسے نہیں بچا سکتا. اب اندازہ لگائیے, نبی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتے ہیں, دوسرے کیا آپ کو بچائیں گے, دوسرے کیا آپ کے کام آئیں گے؟ جب ایک نبی اپنی بیوی کو, اپنے بچے کو, اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا تو اور دوسرے کیا کام آئیں گے؟ جو کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ ڈھکوسلا ہے, اور وہ صرف اور صرف باتیں ہیں, اس کی کوئی سچائی, کوئی حقیقت نہیں ہے. سچائی یہ ہے کہ آپ کے پاس جو عمل ہوگا اور آپ نے جو اپنے ایمان کو بچایا اور نیک عمل کیا ہوگا, یہی آپ کے کام آئے گا, اور کچھ بھی کام نہیں آ سکتا ہے, کوئی بھی کام نہیں آ سکتا. اس لیے عمل کیجئے, اپنے آخرت کی فکر کیجئے. اللہ رب العالمین ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, ہمارے توحید کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ جو جیل کے سلاخوں میں ہمارے بھائی ہیں, اے اللہ غیب سے تو ان کی مدد فرما, ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما. اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین گزر گئے ہوں, اے اللہ ان کی قبر کو تو نور سے بھر دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ہمارے والدین کے اوپر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا پوسا ہے. اے اللہ ہمارے والدین کی قبروں کے اندر اے اللہ جنت کا بچھونا بچھا دے. اے اللہ ان کی قبروں کے اندر جنت کی نعمتوں کی بارش فرما, اپنی رحمت کی بارش نازل فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول فرما لے, ہر چھوٹے بڑے عمل کو اے اللہ شرف قبولیت بخش دے, ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ. اے اللہ خاتمہ دے تو خاتمہ بخیر عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.